أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من مغفرته، ولا مستنكف عن عبادته. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوره وخاتم أنبيائه، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحادوا تحابوا وتهادوا فإنها تذهب بالضغائن. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں دونوں خانوادوں کو، دونوں فیملیز کو اپنی طرف سے اور تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انشاءاللہ اس نئے جوڑے کو، اس نئی فیملی کو، اس نئے بندھن کو مبارک قرار دے، اور انشاءاللہ اس شادی کے صدقے اور ان ایام کے صدقے، الحمدللہ بہترین ایام ہیں، غدیر کے ایام، مباہلے کے ایام، مولا علی کی ولایت کے اعلان کے ایام، انشاءاللہ ان ایام کے صدقے اس جوڑے کو، اس بندھن کو ہمیشہ ولایت کے سائے رکھے، اور انشاءاللہ ان کی نسلوں میں ہمیشہ ولایت کو قائم و دائم رکھے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار نے شادی کے اس رشتے کو بہت ہی مبارک قرار دیا ہے. Basically, two people who are completely stranger from each other, they are coming together under one shelter to establish a new life. ایسی لائف کہ جس کے اندر دو اجنبی لوگ آئے ہیں. اجنبی لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، اجنبی لوگ ایک دوسرے کی عادتوں کو نہیں جانتے ہیں، اجنبی لوگ ایک دوسرے کی کمیوں کو، خامیوں کو نہیں جانتے ہیں. They don't know about each other, the shortcomings, the positive aspects, the negative aspects. There are so much surprises in the marriage. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شادی کا رشتہ بنایا تو اس کے اندر دو پوٹینشلز رکھے. شادی کے اندر ایک پوٹینشل یہ ہے کہ شادی اگر خراب سمت چلی جائے، اگر عادتیں بری ہونا شروع ہو جائیں، اگر ایک دوسرے کو پسند نہ کیا جائے، تو وہ شادی کبھی جہنم میں تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن شادی کے اندر ایک پوٹینشل یہ بھی ہے، اور اللہ نے اس پوٹینشل کو زیادہ اسٹرانگ رکھا ہے، کیونکہ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، کہ پروردگار نے ان دونوں لوگوں کے درمیان محبت کو رکھا ہے. So there is an inclination towards the positive aspect of the marriage,
that there is another potential, you can make a heaven and paradise out of the marriage. یہی شادی ایک جنت بھی بن سکتی ہے. آپ پلٹ کر لوگوں سے پوچھیں آپ چاہتے ہیں اپنی شادی اور اپنے گھرانے کو جہنم میں تبدیل کریں یا جنت میں تبدیل کریں؟ تو ہر کوئی پلٹ کر یہ کہے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر تو جنت بن جائے, ہر لحاظ سے جنت بن جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ جنت بننے کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ What are the qualities which are there in order to make a family or a house into a heaven and paradise? You'll go back to the ayat of Quran, you'll find out that Allah subhanahu wa ta'ala gives us an understanding about the people who are living in the paradise. He says, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. That the people who are living in the paradise and Jannah, those are the people who do not have any sort of enmity and hatred and grudges in their hearts. So that means if I want to make my family and in the family environment as a paradise and heaven and Jannat, I have to make sure that the relationship which is being built in the family, it should not be based on the enmity nor on the hatred. There shouldn't be any grudges in the family. Now question, if there are enmities, if there are disagreements, then what do I do to remove all those things? I have recited the riwayah from Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam that he says, Tahaddu tahabbu, give gifts to one another and you will love one another. Then he says, Tahaddu fa innaha tadhhabu bidhaga'in, exchange the gifts, for they remove the grudges and enmity. ایک راستہ کہ جس کے ذریعے سے آپ محبت ایجاد کر سکتے ہیں. پروردگار نے کہا کہ ہم نے اس شادی کے رشتے میں محبت بنا دی ہے. But is it an innate nature of the family? If it was an innate nature of the family or the house, it would have been in every family. There was no fight within the couples. But we see a lot of fights are happening, enmities are happening, disagreements are happening. That means there is a potential and inclination in the marriage towards good, towards happiness, towards muhabbat, towards mawadda, towards love and affection. But you need to achieve that love and affection. It will not be achieved unless you are working for it. How do I work for it? The Holy Prophet gives us the understanding that you want to achieve that thing, this is the way you need to achieve the happiness and love and affection. How? Tahaddu. Ek martaba salawat padh de Muhammad wa ali Muhammad par. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajum. This is the way that you need to achieve the love within a family, and you make your family a heaven, make your family, make your house a paradise. How do you make that? Tahaddu. Give hadiyah, give tuhfa, give gift to each other. This is the way Rasulullah gives us how you should be achieving that love and affection in your life. And this is something which is not new. This is a sirat of Allah subhanahu wa ta'ala. All the ayat which are talking about inna a'tayna, for example, this i'ta, this is a gift. At one time, Imam Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam, he came to Rasulullah and he asked Rasulullah that, O Prophet of Allah, I am requesting for a gift from your end. And then Rasulullah replied to Imam Ali that I'm going to give you a gift which is so valuable, it is more important than whatever is there in this dunya. Then Rasulullah said, I'm giving you a gift which has 19 portions, 19 parts, out of which 4 parts are written on the forehead of Jibreel. 4 parts are written on the forehead of Mikael. 4 parts are written on the forehead of Israel. And 4 parts are written on the Arsh. And 3 other parts are written, there is another segment as well.
And then Rasulullah said, it's a very, very valuable gift that I want to give to you. And this is not a gift which is from my end, it is rather coming from Allah subhanahu wa ta'ala, because in one day Jibreel came to me and said, Allah wants to give you a gift which is so valuable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Jibreel taught me this dua, that whenever I am grieved, I'm sad, if I recite this dua, my sadness goes away. If I am worried about something, I recite this dua, my worry goes away. If I am afraid of anything in this dunya, if I recite this dua, my worry goes away. And this is the tuhfa, the hadiyah, the gift from Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to congratulate to the husband to be, the groom and the bride as well, that inshallah, if you take this tuhfa from Allah subhanahu wa ta'ala to Rasulullah, and from Rasulullah to Imam Ali, in these occasions that we are going through, in the occasions of Ghadir and Mubahala, inshallah, whenever you are getting stuck somewhere, this can be one of the solutions for your mushkilat, your challenges. May Allah keep you away from all challenges and trials in this dunya which you cannot bear. May Allah always help you to go with the strength that Allah subhanahu wa ta'ala is giving to you. Then Rasulullah says, O Ali, recite this dua and then ask your hajat. He says, Ya imada man la imada lah, Ya dhukhra man la dhukhra lah, Ya sanada man la sanada lah, Ya hirza man la hirza lah, Wa ya ghiyatha man la ghiyatha lah, Ya kareem al-afwi, Wa ya hasan al-bala'i, Wa ya azim al-raja'i, Wa ya aun al-du'afa'i, وَيَا مُنْقِذَ الْغَرْقَى وَيَا مُنْجِ الْهَلْكَى وَيَا مُحْسِنُ وَيَا مُجْمِلُ وَيَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ أَنْتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سُعَادُ اللَّيْلِ وَنُورُ النَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ وَشُعَاءُ الشَّمْسِ وَدَوِيُّ الْمَاءِ وَحَفِيفُ الشَّجَرِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. اور پھر اپنی دعا مانگیں. 2 لائن کی دعا ہے, اور اس کے بعد آپ کی دعائیں اس طریقے سے, کسی بھی چیز سے آپ ڈریں گے, وہ ڈر آپ کا چلا جائے گا. کوئی بھی دنیا میں کوئی تھریٹ آپ کے لیے ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تھریٹ کو دور کر دے گا. پوائنٹ کیا تھا کہ پروردگار نے تحفہ بھیجا پیغمبر کے لیے. یہ تحفے کی سیرت, the سیرت of giving gifts to each other, giving presents to each other is something which is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. And it was there in the seerat of Rasulullah. It was there in the seerat of Imams as well. And they used to give gifts to their spouses as well. So it would be wonderful if we want to achieve that mawaddat and muhabbat in our families. That mawaddat and muhabbat that should be there between a husband and a wife. One of the ways is to achieve that through the tuhfa, the present. Tomorrow you go and reserve your gifts, inshallah, online from a website or something, or maybe from a shop or something. I'm sure Hussein must be having some nice gifts in his shop. So this is how we can achieve through the gifts. Give gifts to your life partners. Just to conclude my discussion, and there are a couple of other riwayat as well. Let me give you one more riwayah that Imam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, he says, hibatu zawji li zawjatiha tazidu fi iffatiha. When a husband gives a gift to the wife, it is increasing in the iffat of that woman, the wife, that dignity, the self-respect of that woman. From Imam Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He says, al-hadiyatu bil-hadiyati tustajlabu al-mawaddah. You want to achieve mawaddat, Muhammad? Hadiyah is the way. Tuhfa, the gift is the way. Present is the way. Now, let me give you last few points and then conclude my discussion. Now you must be having a question that, what should we give as a hadiyah, as a tuhfa? Should it be a very big thing? Should it be a perfume? Should it be a necklace or something, or ring or something, golden or silver or something else? Let me give you an example from Quran.
where there is a mention of hadiyah. Going towards Surah An-Naml, ayah number 35 onwards. Bilqis, Malikatu Saba, Queen of Saba, when she was informed about Hazrat Sulaiman, and she wanted to examine and assess Hazrat Sulaiman whether he's a pious man, a righteous man or not, Bilqis says, وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. بلقیس نے بہت سارے تحفے جمع کیے, very valuable, expensive tahaif, expensive gifts, and then she sent all the gifts to Hazrat Sulaiman to check him whether he is a greedy person or not. بہت سارے ہدیے تھے, بڑے بڑے ہدیے. اب جانتے ہو زمانے میں تحفے دینے کا طریقہ کیا ہوتا تھا, بہت سارے غلام تحفے کو لے کر جاتے تھے, اس کے اندر ڈھیروں سونے کی چیزیں ہوتی تھیں اور جواہرات ہوتے تھے, کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھیں. Then this group of people from Bilqis, they are reaching to Hazrat Sulaiman, and Hazrat Sulaiman, the moment he sees the gifts, in the ayah number 36, Allah subhanahu wa ta'ala quotes, فَلَمَّا جَاءَ Sulaiman, when those people who are coming from Bilqis, the Malikatu Saba, they are coming to Hazrat Sulaiman, what was the reaction of Hazrat Sulaiman? Hazrat Sulaiman said, قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ, کیا آپ لوگ مجھے اپنے پیسوں کے ذریعے سے امپریس کرنا چاہتے ہیں؟ You want to impress me with your mal, with your wealth? And then he says, فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ. What Allah has given to me is better than what you are going to give to me. بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. It is you who are going to be very happy with your presents and gifts that you have brought over here. All in all, the message was that Bilqis was thinking, if I send the hadiyah, the tofa, the gifts to Hazrat Sulaiman, he will get impressed. The moment he would see all those gifts, he will say, oh, mashallah, what a nice present, surprise, and then he will be very positive towards the Saba, the Mulk of Saba, and all those expectations. But the moment Hazrat Sulaiman saw the gifts, he said, no, I'm not getting impressed with these things. Why? What was the reason? If you go into the reflection of the ayat, you will understand. The intention of Bilqis was not to give the gift. The intention of Bilqis at that time was to check the other party whether they are greedy or not. Hazrat Sulaiman said, no, you want to impress me with these things? No. Because your intention is not to give a gift to me. Your intention was not pure. That is why even if the amounts of those gifts are very big, I'm not getting impressed. What is the lesson for us in our families, in our houses? When we are giving gifts to each other, تحفہ دیتے وقت یہ نہ دیکھیں کہ تحفے کی مقدار کتنی ہے, یہ دیکھیں کہ نیت کیسی ہے. Look at the intention of the person who's giving the gift. Let me tell you, I'm telling you, آپ مرد بیٹھے ہیں نا, ladies do not need anything big. They need a very small diamond from your side. It can be a very small ring of gold or something. Diamond would be very preferable because it's very small, that's why. But all in all, your niyat is more important. آپ کی نیت اچھی ہونا چاہیے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے, آپ تحفہ اگر چھوٹا بھی دیں گے تب بھی اسے قبول کیا جائے گا. جناب سلیمان نے آخری پیغام دیا, اس پیغام کو لے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ما آتانی اللہ, جو اللہ نے مجھے دیا میں اس پہ زیادہ خوش ہوں, وہ زیادہ بہتر ہے. میں گزارش کروں گا شوہر جتنے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ زیادہ ویلیوبل ہے. شوہر کو اگر تحفہ دینا ہے, ٹھیک ہے یہ ظاہری ڈائمنڈ اور گولڈ یہ سب تو رکھیے, اس کو بہت ضرورت رہتی ہے, لیکن جو ریئل تحفہ ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہے. ریئل تحفہ کیا ہے کہ آپ وہ وقار اپنے گھر کو دیں, وہ عزت اپنے گھر کو دیں, وہ ایمان والا گھرانہ بنائیں, ایک ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر
جو لوگ رہتے ہیں، آپ کی وائف رہتی ہیں، آپ کے بچے رہتے ہیں، ان کو ایمان محسوس ہو، ان کو عزت محسوس ہو، ان کو نام ایسا ان کا نام مشہور ہو کہ جو اچھا نام ہے. اور اگر کسی خاتون کو ہدیہ اور تحفہ دینا ہے, if you want to gift it to your husband, you don't need to buy a perfume or something, though that is also good. It's good that you save something from your pocket money or something and then go buy a gift and gift it to your husband. That is good. But the real تحفہ is not there. کیا ہے اصلی تحفہ؟ کہ اگر خاتون کو تحفہ دینا ہے تو اپنی عفت کے ساتھ تحفہ دے. اگر خاتون کو اپنے مرد کو تحفہ دینا ہے تو اپنی عزت کے ساتھ تحفہ دے, کہ جب وہ معاشرے میں جائے تو اس کا مرد فخر سے کہے کہ یہ میری خاتون ہے, کہ جو عزت کے ساتھ چلتی ہے, باوقار چلتی ہے, حجاب کے ساتھ چلتی ہے, مومنہ چلتی ہے, قرآن کے ساتھ چلتی ہے, اہل بیت کے ساتھ رہنے والی ہے. ایک خاتون کو اگر اپنے شوہر کو تحفہ دینا ہے تو اس کو اس کی اولاد صالح کی شکل میں تحفہ دے. ایک خاتون کو اگر تحفہ دینا ہے تو اپنے بچوں کے ایمان کی شکل میں تحفہ دے. ایک خاتون کو اگر اپنے شوہر کو تحفہ دینا ہے تو اپنے بچوں کے اخلاق اور ادب کی شکل میں اپنے شوہر کو تحفہ دے. آپ کے شوہروں کو پرفیوم کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے شوہروں کو نئی شرٹس اور نئے پریزنٹس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے شوہر جب آپ کے بچوں کو دیکھیں گے کہ آپ کے بچے احترام کی نظر سے باپ کو دیکھیں گے تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ کی طرف سے آپ کے شوہروں کو مل سکتا ہے. اور اگر بہترین تربیت کر کر شوہر اور باپ اپنے بچوں کو اتنا بہترین تربیت شدہ بنائیں کہ وہ احترام کی نظر سے ماں کو دیکھیں تو یہ سب سے بڑا تحفہ آپ کا ہے اپنی بیوی کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے. بما آتانی اللہ ہوا خیر, جو اللہ نے مجھے دیا یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. اگر اس کو آپ اچیو کر لیں گے تو یہ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا اور یہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, پروردگار غدیر کی مناسبت ہے, پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت کا صدقہ ہے پروردگار, حضرت امیر کائنات کی ولایت و امامت کا صدقہ پروردگار, قرآن اور اہل بیت کا صدقہ, اس نئے بندھن کو اتنا مضبوط بنا کہ جو دنیا اور آخرت میں ہمراہ رہیں. پروردگار اس نئے جوڑے کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب فرما. پروردگار اس نئے جوڑے کو ہمیشہ قرآن کے ہمراہ رکھ. پروردگار اس نئے جوڑے کو ہمیشہ اہل بیت کے ہمراہ رکھ. پروردگار اس گھر میں ہمیشہ برکتوں کو نازل فرما. پروردگار اس گھر میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگار اس گھر میں ہمیشہ ایمان کے چراغ کو روشن رکھ. پروردگار اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما. بالنبی و آلہ رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الصلوات.